بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ تصور خدا اور مذاہب عالم کی بات ہو رہی ہے، تو آج ہم زوراسٹرنزم کی بات کریں گے، جس کو زرتشت ازم یا پارسی ازم کہہ سکتے ہیں۔ آتش پرستی والا جو مذہب ہے، فارس کے اندر پایا جانے والا یہ مذہب ہے، اس کو زوراسٹرنزم یا زرتشت ازم یا پارسی مذہب کہتے ہیں۔ یہ فارس کے اندر تقریباً 2500 سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور یہ جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں ان میں سے ایک مذہب ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو پیغمبر فارس کے جو پیغمبر تھے زوراسٹر، وہ اس مذہب کے بانی ہیں۔ تو اس مذہب کے اندر جو اس کی کتابیں ہیں، دو مقدس کتابیں ہیں، ایک کا نام دساتیر ہے اور دوسری کا نام اوستا ہے، جس کو زند اوستا بھی بولتے ہیں۔ تو اس مذہب میں جو خدا ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا نام جو ہے اس مذہب کے اندر اہورا مزدا ہے۔ اہورا کا مطلب لارڈ ہے، اور مزدا مطلب وائز گاڈ، وائز لارڈ۔ تو اہورا جو ہے اس مذہب کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات کا نام ہے۔ جو ان کی کتاب ہے دساتیر، اس میں اہورا مزدا جو خدا ہے یا اللہ ہے، اس کی درجہ ذیل صفات اس دساتیر کتاب کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ nothing resembles him، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی کوئی انتہا ہے، مطلب کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اس کا کوئی بھی ماں باپ، بیوی اور بیٹا نہیں ہے، چونکہ سورۃ الاخلاص کا مفہوم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اور کوئی بھی سوچنے کی قوت اس کا ادراک یا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہی رب العالمین کے قرآن نے بھی ہمیں بتلایا ہے، لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر۔ اور وہ ہر چیز سے بلند ہے، جس کا کوئی تصور وہ اس چیز سے بلند ہے جس چیز کا انسان کوئی تصور کر سکتا ہے۔ جتنا کوئی اچھا تصور کر سکتا ہے، وہ اس اچھے تصور سے بھی بالکل بالا ہے، اس کی کوئی بھی مثال نہیں ہے، بے مثل ہے، وہ اپنی مثال خود ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ اور وہ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب اور نزدیک ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اوستا جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو اہورا مزدا خدا یا لارڈ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک کریٹر، پیدا کرنے والا، کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنے والا، کہ جب کوئی بھی چیز موجود نہ ہو اور وہ اس کو پیدا کرے۔ جس طرح یہ کائنات ہے، کائنات کی ہر چیز ہے، انسان ہے کہ انسان حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ یہ انسان، اس کی کوئی بھی انسان تھا ہی نہیں، وجود ہی اس کا نہیں تھا، تو اللہ نے عدم سے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کریٹر کا، جو عدم سے کسی چیز کو وجود بخشتا ہے، بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کریٹر جو صفت ہے، یہ جو اوستا ہے کہ کتاب، ان کی مقدس کتاب، اس میں یسنا کا چیپٹر نمبر 31 اور آیت اس کی ورس نمبر 7 اور 11 ہے۔ پھر اسی یسنا کا 44 چیپٹر ہے، ورس نمبر 7 ہے، 50 چیپٹر ہے اور ورس نمبر 11 ہے، 51 چیپٹر ہے اور ورس نمبر 7 ہے۔ ان چاروں مقامات پر یہ کریٹر کا جو صفت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح موسٹ مائٹی، دی گریٹسٹ، موسٹ ہائیلی اہورا مزدا، یہ جو صفت ہے یہ یسنا چیپٹر نمبر 33 ہے اور اس کی ورس 11 ہے، پھر چیپٹر 45 ہے اور ورس نمبر 6 ہے۔ اسی طرح بینیفیشنٹ
خدائی، یہ رب العالمین کی جو صفت ہے، یہ یسنا کا چیپٹر نمبر 33 ہے، اس کی ورس نمبر 11 ہے، پھر چیپٹر نمبر 48 ہے 48 اور اس کی ورس نمبر 3 ہے۔ اسی طرح باؤنٹیفل سپینٹا او اہورا مزدا، یہ جو ورس ہے اس آیت کے اندر یہ لفظ ہیں، او اہورا مزدا دیٹ از مائٹی تھرو لائٹ پرومسڈ اینڈ پاورفل۔ تو یہ جو رب تعالیٰ کی ذات کی صفات ہے، یہ یسنا کے جو چیپٹر نمبر 34 ہے اس کی ورس نمبر 4، 5، 7، 9، 11، 13 اور 15، یہ ان ساری ورس کے اندر یہ باؤنٹیفل سپینٹا یا موسٹ ہائیلی یا پرومسڈ اینڈ پاورفل، یہ جو صفات ہیں یہ رب تعالیٰ کی ان ساری ورسز کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح یسنا کا جو چیپٹر نمبر 44 ہے اس کی ورس نمبر 2 ہے، پھر چیپٹر نمبر 45 ہے اس کی بھی ورس نمبر 2 ہے، پھر چیپٹر نمبر 46 ہے اس کی ورس نمبر 9 ہے۔ ان ساری کے اندر جو ہے یہ رب تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے باؤنٹیفل سپینٹا او اہورا مزدا دیٹ از مائٹی تھرو لائٹ پرومسڈ اینڈ پاورفل، یہ صفات جو ہے ان ساری آیا ورسز کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی صفات دساتیر کے اندر موجود ہیں یا اوستا کے جو یسنا کے جتنے بھی چیپٹر ہیں ان کے اندر جتنی بھی صفات یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، جتنی بھی یہ صفات پائی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری صفات اللہ کے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی ایسی صفت نہیں ہے جو اسلام کے اندر موجود نہ ہو۔ تو دساتیر اور زند اوستا جو جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، یہ جو مقدس کتاب ہے، اس کتاب کا جو کتاب کے اندر جو تعلیمات پائی جاتی ہیں اس کا جہاں تک تعلق ہے تو وہاں تک وہ صرف مونوتھسٹک گاڈ، صرف ایک اکیلے اللہ کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ یعنی جو ابتدائی تعلیمات ہیں، آگے تو مذہب کے ماننے والوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو آتش پرست ہیں، زرتشتزم جو ہے وہ زیادہ آتش پرستی کی طرف چلا گیا ہے، لیکن اس کی بنیادی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ وہی ہیں جو اسلام نے روز اول سے لے کر آخر قیامت کے دن تک کے لیے جو تعلیمات انسان کے لیے رب تعالیٰ کی ذات کا جو بھی تعارف بیان ہوا ہے، وہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کے ہاں اور ہر نبی کی دعوت کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ساری کی ساری برابر رہی ہے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی بھی کسی قسم کا فرق نہیں ہوا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کی ذات واحد اکیلی ہے اور اس کی وہ صفات جو بھی ہیں وہ بھی صفات صرف اسی کے اندر ہی پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کی صفات کائنات کے اندر کسی اور چیز کے اندر نہیں پائی جاتی۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو میں اپنی اس بات کو قرآن پاک کی اس آیت کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو یہ وہ بنیادی پیغام ہے جو ساری کائنات کے لیے ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جس پیغام کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے، یا پیارے پیغمبر کو کہ کائنات کے سارے لوگوں کو بلا کر ان کو یہ بات بتلاؤ کہ آؤ ہم اس بنیادی بات کی طرف آتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، کائنات کے ساری انسانیت کے درمیان وہ چیز مشترک ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، آپس میں جو ہے اپنے یہ جو ارباب ہیں رب ان کو گڑ گڑ کر نہ بنائیں، صرف ایک اکیلے اللہ کے ماننے والے بن جائیں۔ یہ وہ بنیادی جو ہے توحید کی دعوت جو ہے ہر زمانے، ہر دور، ہر نبی کے ہاں ایک ہی رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا جو بنیادی فلسفہ ہے توحید کا، اس کو سمجھنے کی اور اس کو آگے دنیا تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔